کافی نہیں ہے. یہ اس وقت ہوا ہے جب UNO کا اجلاس چل رہا تھا، اور اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں UNO بھی ان طاقتوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے، اور پوری دنیا کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ انسانیت کا قتل عام ہے. جماعت اسلامی آپ کو معلوم ہے کہ اس غزہ کے اور فلسطین کے مسئلے پر ہمیشہ سے مختلف پروگرام بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، ملین مارچ بھی کرتی ہے، اور جو مدد ہماری ہم اپنے بھائیوں کی کر سکتے ہیں الخدمت کے پلیٹ فارم سے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن در حقیقت اس میں حکمرانوں کو توجہ دینی ہے، مسلم عوام کو ساتھ دینا ہوگا. تو ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک سولیڈیرٹی کریں گے 7 اکتوبر کو اسپیشلی، اور اس سے پہلے بھی پورے ہفتے اپنے غزہ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں اور بچوں کے ساتھ، اور اسرائیل کی مذمت کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے کا فیصلہ کیا. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری جو میٹنگ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ یہاں موجود ہیں، بخاری صاحب ہیں، رفیق قمر صاحب ہیں، شیخ نعمان صاحبہ ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور ہمارا اس پر اتفاق بھی ہوا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہماری درخواست سب پولیٹیکل پارٹیز سے یہ ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہا ہے کہ 7 تاریخ کو تمام لوگوں سے اپیل کی جائے پورے پاکستان سے کہ وہ باہر آ جائیں 12 بجے اور سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوں، یکجہتی کا اظہار کریں، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے. ہم نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے، اور بلاول صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا چونکہ وہ ایک حصہ ہے تو وہ اپنے وہاں بات کریں، اور یہ کام حکومت اگر اناؤنس کر دے تو جماعت اسلامی اس کے ساتھ تعاون کرے گی. یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا ایشو نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا معاملہ کوئی آج سے نہیں، بلکہ میں اس میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا اسٹرانگ ایک موقف ہوتا تھا، اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، جس کے نتیجے میں ہم یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی سے تو خاص طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرو ایکٹیو رول ہم دیکھتے ہیں آپ کا، کہ آپ اس میں آگے آ کر بات کریں. اور سارے سیاسی اختلافات کے باوجود جو پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے اور بھی جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹیوں کو ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہیں، ان کو بھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اس کامن ایشو پر ہماری آواز ایک ہو جائے، اور وہ پورے پاکستان کی آواز ہو، اور گورنمنٹ اس کو آن کرے تو ہم سب مل کر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. بس اسی لیے حاضر ہوئے تھے، اور میں چاہوں گا کہ بلاول صاحب کی کوئی اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن یہاں اسلام آباد کا ہمارا سرداری ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا باقاعدہ ملاقات ہوا ہے. سب سے پہلے میں امیر جماعت اسلامی کو مبارکباد وہاں پہ دیا، آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں کہ وہ اپنا جماعت کا امیر بھی ہے، اور اس کا تعلق ہمارا اپنا شہر کراچی سے ہے، تو اس پہ ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں. جہاں تک ہمارا گفتگو ہوا، بات چیت ہوا، جو سب سے اہم ایشو پوری دنیا کے لیے فائدہ سطح پہ اس وقت وہ مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا امپیریلسٹ کالونیل ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، جس پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کی صورت میں اور مسلمانوں کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی صورت میں ایک نیا مہم اکتوبر 7 سے شروع کیا، جہاں انہوں نے جیسے عراق کے جنگ کے وقت WMDs کا ایک ایشو بنایا گیا، اور اس کو ایک بنیاد بنا کے مڈل ایسٹ میں اسلامک ورلڈ میں ایک اور جنگ چھیڑنے کا موقع ملا، جہاں امپیریلسٹ پاورز نے اپنے ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی. ویسے ہی ہمیں
اب نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بہانہ اکتوبر 7 کے سو کالڈ ہاسٹیجز کے سوال سے شروع ہوا، اب وہ جنگ فلسطین سے لے کے لیبنان سے لے کے خدا نخواستہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران کی طرف یہ وار تھیٹر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پوری سازش میں مسلمانوں کو اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا، ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا۔ انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشنز کنونشنز، انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں، جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں، اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں۔ تو جب 1 سال کا اینیورسری اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور اکتوبر 7 کو ریئر ویو میں رکھ کے آکوپیشنل فورسز اپنا وار تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو نہ صرف فلسطین میں، غزہ میں، مگر لیبنان میں ان کا موبائل فونز اور پیجز کو بم میں تبدیل کر کے وہاں حملے کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پولیٹیکل قیادت کو فلسطین کے حوالے سے ایران میں شہید کیا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پاکستان اپنے اندرونی مسئلے اپنی جگہ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں جتنا سیاسی ایشو، جتنا منشور، جتنا نظریہ ہمارے اختلاف ہوں، جہاں تک فلسطین کا ایشو، جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے، جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے، نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا ہے۔ میں جماعت اسلامی کا مسلسل کوشش کہ وہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے غزہ میں بھائی بہنوں کے قتل عام جس طریقے سے پاکستان بھر میں اویئرنیس ریز کر رہے ہیں، ہم اس کا تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور جو آج اس سیاسی ماحول جہاں عام طور پہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کا ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے کہ اس ماحول میں ہمارا اپوزیشن میں ہونے کے بعد وفاق میں اپنی جگہ، صوبہ سندھ میں بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بینچ کے دوسری طرف بیٹھتے ہیں۔ اور جہاں تک غزہ کے، جہاں تک فلسطین کے سوال، جہاں تک مسلم امہ کا سوال ہے، نہ صرف ہم دونوں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ میں نے آج جماعت اسلامی کی امیر کو یقین دہانی دی کہ جہاں تک فرینڈز آف فلسطین کے حوالے سے، فرینڈز آف غزہ کے حوالے سے جو اکتوبر 7 پہ ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تنظیم ان کے ساتھ ضرور ساتھ دیں گے تاکہ ایک آواز پورا